ابھی پرسوں صبح کی بات ہے، فجر کی نماز سے پہلے ایک فون آیا میرے پاس. ایک اللہ کی بندی عالمہ جو سلسلے میں داخل ہے، اور میری معلومات کے مطابق اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق سے وہ بچی بھی بہت نیک ہے، اس کے شوہر بھی بہت صالح عالم ہیں، اور دونوں مل کر اپنے علاقے میں بہت دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے اور قبول فرمائے. اس اللہ کی بندی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ حضرت میں کئی مہینے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے آپ سے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ مستورات میں خواتین میں کام کرتی ہوں، میں چونکہ عورتوں میں کام کرتی ہوں، برابر اجتماعوں میں جاتی ہوں، تو مجھے آئے دن ایسی غم زدہ، بے سہارا، لاوارث بیوہ اور مطلقہ بہنیں ملتی ہیں کہ جن کے حالات سن کر خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا سلوک ہو رہا ہے. نہ سسرال میں ان کی کوئی جگہ، نہ میکے والے ان کو رکھنے کے لیے تیار. کوئی کہاں زندگی گزار رہی ہے، کوئی اپنے بچوں کی خاطر بس جی رہی ہے بیچاری. عمر ہے 30 سال، عمر ہے 28 سال، اسی عمر میں بیوہ ہو گئی، اسی عمر میں طلاق ہو گئی. اب وہ بیچاری دوسری شادی کرنے کو اس لیے نہیں سوچتی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اب میں ان بچوں کی خاطر زندگی کاٹ دوں گی. بس یہ دعا کریے کہ میرے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی شادیاں ہو جائیں، پھر اللہ مجھے اٹھا لے. میں اور اب کسی مقصد کے لیے جینا نہیں چاہتی. ایک ماں ہے، ماں اپنے بچے کے لیے میں جینا چاہتی ہوں. اس اللہ کی بندی نے مجھ سے فون پر کہا کہ حضرت اتنی کثرت سے ایسے ایسے کیسز علم میں آئے ہیں کہ بس میری آنکھوں سے خون نکلنے لگا کہ یا اللہ میں کیا کروں. میں پچھلے 4-5 مہینے سے ایک بات سوچتی ہوں، برابر اس کا عزم کرتی ہوں، ارادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، لیکن آپ میرے شیخ ہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے اپنا حال دل بیان کر کے آپ سے مشورہ لوں گی، تب کوئی قدم اٹھاؤں گی. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے شوہر سے جو آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے صالح ہیں، کتنے پیارے انسان ہیں، میں ان سے یہ خوشامد کر کے کہوں کہ آپ ان میں سے کسی بیوہ یا مطلقہ سے آپ نکاح کر لیجئے. میں عورت ذات ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایک سوکن کا لانا عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. حضرت میں یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ میں اس کی خادمہ بن کر رہوں گی. بس میری تسلی کا اتنا سامان ہوگا کہ ایک بندی خدا، ایک بہن کے آنسو میں نے پوچھے، ایک غم میں نے بانٹا. حضرت آپ اجازت دے دیجئے، پھر میں ان سے بات کروں، پھر وہ خود ہی آپ سے رابطہ قائم کریں گے. حضرت میں یقین دلاتی ہوں کہ یہ میرا مقصد ہے، اور مجھے امید ہے میرے شوہر میری نیت پر بھروسہ کر کے مان جائیں گے. آپ کسی طرح مجھے مشورہ دے دیجئے، کیا میں ایسا کروں؟ میں سچ کہتا ہوں، میں جواب کیا دیتا، مجھے رشک آتا رہا اس بندی پر، سلام بھیجتا رہا اس اللہ کی بندی پر، دعا کرتا رہا کہ اللہ اس کے اخلاص کو، اس کی خیر خواہی کو، اس کی انسانیت دوستی کو اور بڑھائے. یہ ہے حقیقی اسلام اور یہ ہے اعمال صالحہ. اسی بندی نے دوسری بات اور سنائی. اس ایک مشورے والی بات کے علاوہ ایک اطلاع اور دی. اس نے کہا حضرت مجھے ایک خبر ملی کہ یہاں ہمارے علاقے میں یہ بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ عورتیں بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی عورت بچے کو سڑک کے کنارے پھینک آتی ہے. کچھ بچے مر جاتے ہیں، کچھ بچوں کو کوئی تنظیمیں، سرکاری تنظیمیں یا NGOs، رضاکارانہ تنظیمیں اٹھا کر لے جاتی ہیں، وہ ان کی پرورش کرتی ہیں. مجھے پتا چلا کہ فلاں اسپتال میں 3 معذور بچے ہیں، بالکل معذور ہیں، دماغی لحاظ سے بالکل معذور ہیں. ایک بچہ 4 مہینے کا ہے، ایک بچہ اس سے کچھ بڑا، ایک بچہ اس سے کچھ بڑا، 3 بالکل معذور بچے ہیں. اب مجھے پتا چلا کہ جنوبی انڈیا کے ایک فلاں شہر سے ایک نان مسلم ایک تنظیم کے لوگ آئے ہیں، اور وہ یہ ارادہ ظاہر کر گئے ہیں کہ وہ ان تینوں بچوں کو لے کر جائیں گے. میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی،
لیکن میں نے سوچ لیا کہ آپ کبھی بھی منع نہیں کریں گے, کبھی برا نہیں مانیں گے. آپ ہی کے مستقل بیانوں کو سن کر میرے دل میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ میں اسپتال گئی اور لکھا پڑھی کر کے ان تینوں معذوروں کو اپنے گھر لے آئی ہوں. تینوں معذور بچوں کو اپنے گھر لے آئی ہوں. اور حضرت آپ کو میں کیا بتاؤں, میرا یقیناً مراقبہ کم ہو گیا, میری تلاوت کچھ گھٹ گئی رمضان میں, لیکن مجھے میرے دل کو وہ سکون ملتا ہے کہ میں ان بچوں کو جب کھلاتی پلاتی ہوں, نہلاتی دھلاتی ہوں, ان بچوں کی خدمت کرتی ہوں, تو مجھے صاف لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے اور اللہ میرا رب مجھے مغفرت کر دے گا, معاف کر دے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اعمال صالحہ. شرم آتی ہے ایمانداری کی بات, شرم آتی. ہر ایک کی زبان پر ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے ساتھ کاروبار مت کرنا, ہاں داڑھی اور چلے کو نماز کو مت دیکھنا, نہایت بے ایمان آدمی ہے. یہ عام زبانوں پر ہے کہ نہیں؟ لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ کسی مسلمان کے اوپر بھروسہ مت کرنا, کسی ہندو کے ساتھ تم کاروبار کر لینا, کسی مسلمان پہ بھروسہ مت کرنا. لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ دیندار انسان کے ساتھ تو کبھی کاروبار میں پارٹنرشپ مت کرنا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب فساد اس بات کا ہے کہ نہ ہم نے دین کو سمجھا ہے, نہ ہم نے اعمال صالحہ کے مطلب کو سمجھا.